الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پچھلے تقریباً 2 جمعہ سے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکی زندگی اور مکی زندگی کا جو طرز ہے، 1-2-4 مقامات سے اس وقت امت کے لیے کیا ضرورت ہے میں بتا دینا کچھ ضروری ہی سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر بالترتیب اگر پوری سیرت بیان کی جائے، اگر ہم کم علموں کے لیے دیکھا جائے تو جمعہ کی جو کیفیت اور نوعیت ہے، لگ بھگ 10 سال تک اللہ کے نبی کی پوری سیرت بیان کرتے ہیں۔ ہر جمعہ 1 گھنٹہ ٹائم کا اگر وقت لگا لیا جائے تو 10 سال تک اللہ کے نبی کی آمد سے لے کر حضور کی وفات تک اتنا زیادہ مواد، اتنی زیادہ کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب تک جب پہنچی
خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک بات پیدا ہوئی، مجھے اب خلوت نشینی اختیار کرنا چاہیے۔ جوانی میں جو پیغمبر نوجوان کمیٹیاں قائم کرتے ہیں، حلف الفضول کے نام سے نوجوانوں کے ایک انجمن قائم کی، اس کا مقصد یہی تھا کہ مکے کی سرزمین پر جو مشرکانہ عقائد، جو لوٹ مار، چوری ڈکیتی، زنا، سودی کاروبار، سٹہ بازی، حرام خوری جو چل رہی ہے، اس پر روک لگانے کے لیے اللہ کے نبی نے عین جوانی میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر ایک نظام قائم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میدان تجارت تھے، شام کا پہلا سفر اور ملک شام کا دوسرا سفر، یہ ایک طویل واقعات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یہ ایک تجارت والا دور تھا۔ اس دور سے گزر کر جب عمر شریف 40 سال کے قریب پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہو گیا کہ اب مجھے کچھ تنہا ہونے کی ضرورت ہے، خلوت نشینی کی ضرورت ہے۔ جب دل میں داعیہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ محترمہ، میری زوجہ پاک مطہرہ، میرا دل یہ کر رہا ہے، اب تک میں نے تجارت کے میدان سنبھالے ہیں، اب تک میری نظر برائیوں کے ختم کرنے پر تھی، اب تک جتنے حالات تھے ان سے نمٹنے کا مسئلہ تھا، لیکن پتہ نہیں میرے دل کے اندر یہ داعیہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، میں کچھ خلوت نشینی چاہتا ہوں، میں کچھ الگ تھلگ بیٹھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی یاد میں کھو جانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، چچازاد بھائی، یہ ورقہ بن نوفل تھے، ان کو کتب سابقہ کا علم تھا، تورات، انجیل، زبور وغیرہ جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا ان کو علم تھا، اس لیے یہ بات انہوں نے ورقہ بن نوفل کے پاس کہی تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو پیغمبر رسول کے ساتھ ہوتا ہے، جب پیغمبر کی عمر، رسولوں کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ ان کو خلوت کی توفیق دے دیتے ہیں، یہ تنہائی پسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ کھجوریں، کچھ ستو لے کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی غار حرا میں 40 سال کی عمر تک تشریف فرما ہے۔ کچھ کھجوریں، کچھ ستو تھا، جب یہ ختم ہو جاتا تو پھر واپس اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے، پھر کچھ ساز و سامان لیتے چلے جاتے۔ اور آج بھی غار حرا کا جو منظر ہے، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے جبل النور، جو غار حرا ہے اس پر لکھا ہوا ہے جبل النور، یعنی یہ جو پہاڑ ہے یہ نور کا پہاڑ ہے۔ میں تھوڑا تشبیہات کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے اصل میں، اور واقعتاً بالکل کالی رات میں، یہ سنی سنائی بات نہیں، اللہ پاک نے وہ منظر آنکھوں سے دکھایا اور میں بھی دیکھ کر حیران، بڑا عجب سا رہ گیا۔ رات کی تاریکی میں وہ جبل النور کا ایک اوپر کا جتنا حصہ ہے بالکل چاند کی طرح چمکتا ہے، اس کے اندر ایک روشنی، ایک نورانیت ہوتی ہے، اور رات میں جب جبل النور کے غار حرا جو پہاڑ ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں تو لائٹ کی طرح، چاند کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ لیکن جب اندر چلو، آج بھی اتنا خاصا اندر روشنی کا نظام نہیں ہے، لیکن ایک انسان جب چلتا ہے جبل النور میں،
غار ہرا میں جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا بیٹھ کر خلوت و ریاضت کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں غرق ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی نظر مکرم کعبۃ اللہ پر جمی ہوئی ہوتی تھی۔ آج جب 1500 سال کے بعد یہ حال ہے تو 1500 سال کے پیچھے چلو، وہاں کا منظر کیسا تھا، پہاڑیوں کا حال کیسا تھا، کیا ڈراؤنی منظر تھا۔ اللہ کے نبی وہاں بیٹھ کر ریاضت و مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہوئی، جو ہی 40 سال کی عمر ہوئی، اسی غار ہرا کے اندر یہ جو جبل النور کہا گیا، اللہ کی کتاب کو بھی نور کہا گیا۔ الف لام را، یہ تو حروف مقطعات میں تھے۔ پھر اس کے بعد کا کتاب اللہ کا تعارف کرا، کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے پیغمبر آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر، اندھیریوں سے نکال کر ان کو ایک نور کے ماحول میں لے کر چلے، ان کو ایک انوارات و برکات و تجلیات کے ماحول میں لے کر چلے۔ یہ مقصد تھا، یہ منشا تھی۔ اللہ نے قرآن کا نزول جو فرمایا، پہلی وہی پر نازل ہوئی جو غار ہرا ہے، اللہ کے نبی کی خلوت نشینی ہے، حضور تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے اور فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی پیغمبر تو ہیں لیکن کبھی جبریل کو نہیں دیکھا تھا، اچانک غیر مخلوق، سمجھو رات کی تاریکی میں ہم لوگ مسجد ٹیپو کے اندر تنہا بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، ایک جن آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے جنات کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اللہ نے ان کو شکلیں بدلنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ مجمع میں انسان کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، سب اٹھ کر جب جاتے ہیں تو کبھی اپنے اصلی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی سانپوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، کبھی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ میں اڑتے ہیں۔ اللہ نے یتشکل باشکال مختلفۃ، اللہ نے ان کو مختلف شکلیں اور طاقتیں، مختلف شکلیں بدلنے کی اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اگر اچانک کوئی جن آ کر سامنے کھڑا ہو گیا کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اگر کمزور دل انسان نہ تو وہاں ہٹ پھیل، پھر صبح کو بولتے لوگا کیا ہوا، مسجد میں تھے ماشاءاللہ، سجدے کی حالت میں وفات ہو گئی۔ نہیں، الحمدللہ، بہتر۔ لیکن فرشتہ ایک نورانی مخلوق تھی، اللہ نے ملائکہ کو بھی مختلف شکلیں بدلنے پر طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، علاوہ اللہ کے نبی نے کسی نے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام حضرت جبریل کو 2 مرتبہ اپنے اصلی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت جبریل آئے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیغمبر پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ بعض مرتبہ الفاظ نبوت کی شان میں بولنے والے الفاظ بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ بے تکے الفاظ اگر انجانے میں نکل گئے تو توبہ کی ضرورت، جان بوجھ کر نکلتا ہے تو ایمان کے حلقے سے باہر ہو جاتا ہے۔ شان رسالت وہ ہے اللہ جس کی مدح سرائی کرے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے بڑی اور کیا تعریف کی ضرورت ہے؟ نبی کا جو مقام ہے، اللہ کے نبی کا جو درجہ ہے، یہ تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس لیے شان نبوت میں بولنے والا بھی سوچ سمجھ کر الفاظ بولے، ورنہ بے تکے الفاظ یوں نکلتے تو وہ ایمان کے حلقے سے باہر ہو جاتا ہے۔
اللہ جزائے خیر دے علامہ ادریس کاندھلوی کو، انہوں نے اس لفظ کی جو شرح لکھی، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لوگ اٹھ کر ڈائریکٹ بولاتے ہمارے نبی ان پڑھ تھے، گستاخانہ لفظ ہے، وہ بولنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ میرے نبی امی تھے۔ کیا لفظ ہے؟ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، قرآن میں ہی لفظ ہے، امی کا لفظ، یعنی ایسے ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں گویا کہ کیا کہ ہمارے برابر کرتے نا، ویسا بے تکا طریقہ اختیار کرتے ہیں بولنے میں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ایسا ترجمہ نہیں ہے، فرق ہے۔ دیکھو، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ معنی ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی اس وقت جو میری کیفیت ہے جبریل میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، یہ غار حرا کا ماحول ہے، یہ تنہائی کا ماحول ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، یہاں اور کوئی مخلوق نہیں ہے، یہاں میں ہوں، میرا اللہ ہے، اور تم آ گئے، میں نے تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس وقت جو کیفیت تھی، حضرت امام بخاری نے باب بدء الوحی باب باندھ کر لکھا، اللہ کے نبی پسینے میں شراب اور تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی اس وقت جو میری کیفیت ہے، اس وقت جو میرا مومنٹ ہے، یہ مومنٹ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ آدمی ٹینشن میں رہا، نہیں تو کہتا پریشانی میں رہا، نہیں کہتا رتی دماغ پر بوجھ پڑا، تو بھئی ایک دستہ دے چپ کے ہو، کول ڈاؤن، سب خاموش بیٹھ جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ کئی کو بولا پہلے سب کو ریلیکس کر ڈال کو، انہیں کول ہو جاؤ پھر بعد میں، یعنی ایک دم دیکھتے ہی جب اقرا دیکھے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر دوسری مرتبہ لیا اس طرح پہلو میں، بغل میں لے کر اللہ کے نبی کو پکڑا اور دبایا، سینے سے لگایا، پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، لیکن کیفیت تھوڑا ریلیکس ہو چکی تھی دوسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ پھر پکڑ کر دبایا اقرا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اس طرح قرآن کا نزول ہوتا گیا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوا، اور جس جگہ نازل ہوا، جس قلب پر نازل ہوا، جس دل پر نازل ہوا، وہ دل کی کیفیت نورانی و منور، جس جگہ پر نازل ہوا وہ جگہ آج بھی چاند کی طرح چمکتی ہے، اس پر آج بھی جبل النور لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جب آئے، حضرت امی خدیجہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی پسینے میں شرابور تھے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بڑی زبردست قوت سے عطا نوازا تھا، جسمانی بھی اور روحانی تو کیا کہنے، وہ تو انتہائی درجے پر پہنچی ہوئی تھی۔ نبی کی روحانی قوت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ مقام محمودا الذی وعدت، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ آج بھی ہے نا وہ جبل النور جو پہاڑ ہے نا، اچھے اچھے چھوکروں دا گھٹ مٹ 18 سال کے چھوکرے کو لے جا چڑھ کر کو بولے تو انہیں وہ حصہ چڑھ کو بیٹھ جاتا، کمر میں دکھ رہا کر، ایسا ہے پہاڑ ایسا۔ لیکن محبت عشق ایک ایسی چیز ہے، 70 سال کی بوڑھی مائی کو ہاتھ میں لاٹھی لے کر ٹکٹکاتے ہوئے اس جبل النور پر چڑھتے دیکھا۔ 1500 سال پہلے اسی سرزمین مکہ المکرمہ میں
نبی کے عاشق، نبی سے محبت کرنے والی حضرت سمیہ تھی، تو 1500 سال کے بعد بھی ملک کے کسی کونے سے 70-80 سال کی عمر میں میرے نبی کے جو جبل النور ہے، غار حراء ہے، نبی کے بیٹھے ہیں اس مقام کو دیکھنے کے لیے 70 سال کی عمر میں ہاتھ لڑکھڑا رہے، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، پورا جسم کانپ رہا ہے، اس کیفیت میں ہاتھ میں لاٹھی لے کر جبل النور پر جب چڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تو میں نے کہا اللہ، قیامت تک محبان نبی کا مجمع کم نہیں ہوگا، قیامت تک نبی کے چاہنے والے، قیامت تک نبی سے محبت کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، ہوں گے، اور 70 سال کی سمیہ اگر دنیا سے چلی گئی تو پھر سمیہ کی وارث کبھی نہ کبھی اسی سرزمین پر منڈلاتے ہوئے دکھائی دے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آنا جانا، کیا کیفیت تھی۔ واپس جب آئے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے، حضرت خدیجہ نے جب حضور کو دیکھا، اللہ کے نبی کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے ہیں، میرے نبی پسینے میں شرابور ہیں، اندر گئے، جا کر بیٹھا، فرمایا خدیجہ زملونی، خدیجہ چادر اوڑھاؤ، میرے کپڑے کچے ہو گئی، میں پسینے میں بھیگ گیا ہوں، میں پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں، میرے ماتھے پر پسینہ ہے۔ آج ہم لاکھ فاسق و فاجر صحیح، ایک شراب پینے والا، ایک جوا کھیلنے والا، ایک سٹے باز انسان جب اسی حالت میں سٹا کھیل کر گھر آتا ہے، اس کے پیشانی پر جب پریشانی کے آثار دیکھتے تو بیوی اس کی دیکھ کر اس کا پسینہ پوچھتے، اس کے ماتھے سے پسینہ پوچھتے اور کہتے کہ کیا ہو گیا، آج کیوں تم اتنا پریشان ہو؟ وہ تو محمد الرسول اللہ تھے، وہ تو بدر منیر تھے، وہ 14ویں کا چاند تھے، اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، حضور کے ماتھے پر پسینہ ہے، اللہ کے نبی کی جو چادر بھیگ چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہوں میں لیے اندر لاتی ہے، فرماتے میرے سرکار آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں آج تمہارے ماتھے پر پسینہ دیکھ رہی ہوں، میں نے کبھی اس طرح کی کیفیت نہیں دیکھی تھی، آج میں دیکھ رہی ہوں کچھ چہرے پر پریشانی کے آثار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ زملونی، مجھ پر چادر اوڑھاؤ، مجھ پر چادر اوڑھاؤ، اس لیے کہ اب جو میری کیفیت ہے یہ ایسی کیفیت ہے، میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، دیکھو میری حالت کیا ہے، میرے ماتھے پر پسینہ ہے، میں پسینے میں شرابور ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا، جو حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا، میرے محبوب کے ماتھے پر پسینہ تھا، محبوب کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، میرے محبوب کی اس کیفیت پر امی خدیجہ نے جو چادر اڑائی، اللہ نے اس منظر کو دیکھا، فوراً جبریل سے کہا جبریل میرے محبوب کے کمرے میں جاؤ، میری محبوب کی مطہرہ، میری محبوب کی زوجہ، محبوب جو اس وقت میرے محبوب پر ترس کھا رہی ہے، میرے نبی کو دیکھ کر آزردہ ہے اور کمبل اڑا رہی ہے، جا کر کہہ دو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، حضرت جبریل فوراً آتے ہیں، اس کیفیت کو دیکھ کر فرماتے یا ایھا المزمل، اے چادر والے، اے کالی کملی والے، بٹھایا، ریلیکس کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میں غار حراء میں بیٹھا ہوا تھا، میری یہ کیفیت ہے، مجھ پر یہ آثار ہیں، ایک فرشتہ ہے جو آیا ہے، پوری کیفیت بتا دی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، مجھے پہلے ہی سے پتا تھا، کتب سابقہ میں پڑھ چکی تھی، میرے بھائی کے ذریعے سے مجھے معلوم تھا، اس لیے کہ جب میرا مال تجارت لے کر آپ ملک شام کی طرف گئے تھے، ابر نے آپ کو سایہ کیے ہوئے تھا، بکریاں آپ کے سامنے جھک کر سلام کر رہی تھی،
پتھروں سے آپ کو سلام کرنے کی آواز آ رہی تھی، میں اسی وقت پہچان لی تھی یہ وقت کا نبی ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی آخر الزمان ہیں، اس لیے کہ نبی آخر الزمان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی، یہ میں نے سنا تھا۔ میں نے ایک موقع پر آپ کے پیٹھ سے جب چادر ہٹائی، میں نے اسے بھی دیکھ لیا تھا، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ دریا دل ہیں، آپ سخی ہیں، آپ داتا ہیں، آپ امت کو نوازتے ہیں، آپ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ نے آپ کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم بنا کر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ نے آپ کو یا ایھا المزمل کہا، اللہ نے آپ کو یا ایھا المدثر کہا، اللہ نے آپ کو طٰہٰ کہا، اللہ نے آپ کو یاسین کہا، اللہ نے آپ سے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ آپ پیدا ہوتے، آپ کی یتیمی پر قرآن نغمہ گو ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ پیغمبر آپ کے گیسو جب پھیلتے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشیٰ والنہار اذا تجلیٰ۔ پیغمبر آپ جب میدان دعوت میں آگے چلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ارسل الی الناس کافہ۔ پیغمبر قرآن آپ کے لیے کہتا ہے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب آپ نکلتے قرآن آپ کی مدح سرائی میں کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن آپ کے لیے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ کہاں سے اٹھائے نبی کے نقشے، پورا قرآن پڑھتا چلو، پورے قرآن کی تلاوت کرتے چلو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ایک نعت کے اندر ایک شعر ہے، بالکل سچ ہے، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ قرآن کی آیات ملاتے چلو، وہ نعت مصطفیٰ بنتی چلی جائے گی، وہ نعت محبوب بنتا چلا جائے گا۔ 23 سال کے عرصے میں جو قرآن اترا ہے، یہ پورا قرآن میرے محبوب کی شان میں ہے، میرے محبوب کی عظمت میں ہے۔ 23 سال میں جو قرآن محبوب کی عظمت میں اللہ اتارے، میں اور آپ اسے جمعہ میں آدھے گھنٹے میں، جلسے کے 2 گھنٹے میں سن کر چلے جائیں، ممکن میں نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں، اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، یہ زندگیوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پوری دنیا پریشان، خصوصاً امت مسلمہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا دفیہ کیا ہے؟ اس کا تدارک کیا ہے؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا تھوڑی؟ کبھی اس پر غور و فکر ہوا ہمارا کہ آج مسلمانوں کے حالات کیا ہے؟ ارتداد کا فتنہ اٹھ رہا ہے، چاروں طرف ارتداد کے فتنے۔ اب جمعہ میں، جلسوں میں، جلوس میں، ہر جگہ محنت ہو رہی ہے، مسلمان بچیوں کی حفاظت کرو، لیکن جتنا روکا جا رہا ہے اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا روکتے چلو اتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ آئے دن مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے حوالے ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے ذمہ دار میں اور آپ ہی ہیں۔ وہ بچیاں ذمہ دار قصوروار نہیں، میں اور آپ ذمہ دار اور قصوروار ہیں اس کے لیے۔ کیا اللہ کے ہم لوگوں کو جواب دینا نہیں ہے؟ امت کا
کا ایک فرد، امت مسلمہ کی ایک بیٹی، ایک بہو اگر اسلامی معاشرہ چھوڑ کر باہر جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ 80% جو آج مسلم لڑکیاں تنگ ہیں، پریشان ہیں، مسلم معاشرے کے اندر ہونے والی برائیاں، ہونے والے ظلم، اتیاچار، گھروں کی چار دیواری کے اندر بھائی کو بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی۔ ارے کسی کی بیٹی کو کر کے گھر میں لے کر آئے، وہ ہماری نوکرانی نہیں ہے، وہ ہماری بیوی ہے، وہ ہمارے گھر کی بہو ہے، وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے۔ کل تک وہ کسی اور کے گھر کی بیٹی تھی، الحمدللہ میں نے قبول کیا کہہ کر ہمارے گھر میں آنے کے بعد وہ ہمارے اپنے گھر کی بیٹی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے مسلم معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر، بند کمروں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آج ہماری مسلم لڑکیاں اس معاشرے سے تنگ آ کر، اس حیوانیت سے تنگ آ کر یہاں سے قدم اٹھا رہی ہیں۔ یکا دکا جو نفس پرستی میں جا رہی ہیں، لیکن عام طور پر یہ جو ہو رہا ہے اسی کا ثمرہ نتیجہ ہے۔ دیکھو حالات ہر زمانے میں آئے مسلمانوں پر، پورا مکی دور اٹھاؤ، حالات ہی حالات۔ اس وقت کیا اللہ کے نبی کا طرز کیا تھا، حضور کی سیرت کیا تھی؟ اچھا ایک بات درمیان میں یاد آ گئی، میں تو دیکھا نہیں، کچھ نوجوان بتا رہے تھے اگر ایسا ہے تو کنٹرول کر لینا ہماری ذمہ داری۔ یہاں جو ایگزیبیشن لگی ہے نا، بہت ساری ہماری مسلمان عورتیں، ماں بہنیں وہاں جا کر، یہاں سے جانے تک اوپر سے نقاب بھی حجاب بھی، وہاں جا کر پورا اوپر، اور مجھے وہاں کی پکی خبر ہے اس بات کی کہ لگ بھگ تقریباً 80% RSS کے گنڈے وہاں پر موجود ہیں۔ ان حالات میں قل سیروا فی الارض، اللہ کا حکم ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، حدود میں رہ کر۔ اب میں کیا بولتا ہوں، اللہ کے نبی کی سیرت، ارے سیرت کو حالات پر پیش کرو۔ اس وقت امت کے جو حالات ہیں، ان حالات میں سیرت النبی کا کوسا پہلو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک کافر آیا، گریبان پکڑا، پکڑ کر انہیں بولا اسلام چھوڑو نے جان چھوڑو۔ اس وقت نبی کی سیرت کیا ہے؟ مجھے کوئی بتا سکتے اس وقت نبی کی سیرت کیا ہے؟ ہمارے مساجد مسمار کر دیے جا رہے ہیں۔ بنگال کے علاقے پر جو ایک چھوٹا سا گاؤں تریپورہ، رپورٹ مل رہی ہے صبح سے تقریباً اب تک 20 مساجد توڑ چکے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ مسلمان زندہ جلائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے نبی کی سیرت؟ کسی بھی مسئلے میں اللہ کے نبی نے یتیم بنا کے نہیں چھوڑا۔ ہمارا قصور ہے، ہم نہ کیا ہونا ووٹ لیتے سمے وہاں سے، یہ ہمارا سب سے بڑا قصور۔ امت کا جو آج تک نقصان ہوا ہے، یہ نقصان ہم نہ کیا ہونا لے لو، باقی کی پوری شریعت چھوڑ ڈالو۔ شریعت ایک سمندر ہے، ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک، اس کی زندگی میں معاشرے پر جتنے حالات آتے ہیں، سارے حالات کا حل اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے، ہم نہ کیا ہونا وہ اٹھا لیا، باقی کا میں چھوڑ ڈالا۔ اور بہت ساری مرتبہ ایسا بھی ہوا، ہماری بزدلی کو ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق کا پردہ اڑا دے۔ کیا بھی نہیں، میرے نبی با اخلاق تھے، نہیں اللہ کے نبی با اخلاق تھے، کون نہیں کر رہے، خود حضور بولتے ہیں لیتمم مکارم الاخلاق۔ کیا اللہ کے نبی زرہ نہیں پہنے؟ کیا حضور ہاتھ میں تلوار لے کر باہر نہیں نکلے؟
کیا حضور میدان احد میں نہیں گئے؟ اللہ کے نبی کی امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے، میدان جہاد بھی ہے، سب حضور کی نبی، حضور کی سیرت اور شریعت ہے۔ میں بولتا ہوں مسلمانوں، ذرا اپنے ظرف کو وسیع کرو، ذرا وسیع کرو۔ اس وقت حالات کیا ہے، ہمارے لیے کیا ضروری۔ اور سب سے پہلے بنیادی طور پر جو بات ضروری ہے وہ ہماری زندگیوں میں تقوی و طہارت کی ضرورت ہے۔ ہمارا نعرہ کیا کی، ہمیں اٹھری سب 8 گھنٹے کو مسلمانوں کے گھران کے دروازے کھل رہے، 8 گھنٹے کو ہم کیا لگڑ لے کو باہر آ کو پیپر پکڑ لے کو، کیا رہے 20 مسجدہ ٹوٹ گئے کہتے ماردلے کہتے فلا، اٹھ تہجد میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت میں ڈھال، اپنا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح بنا، اپنے آپ کو حضور کی سنتوں میں ڈھال کر پھر دیکھ دنیا تیرے قدموں پہ نہ جھکے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم۔ میں ایک بات بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ، سرہند میں ایک بزرگ کی تشریف آوری ہوئی۔ بعض مرتبہ کچھ اندرونی کشفیہ احوال ہوتے ہیں، وہ جب بزرگ آ رہے تھے تو انہوں ایک عجیب طرح سے میسج دے رہے تھے حضرت مجدد کو، جس جگہ پیر رکھ کر اٹھاتے تھے وہاں کی زمین کانپتی تھی۔ مکتوبات میں بات رکھی ہے، پیر رکھ کو اٹھے تو زمین کے اندر لڑکھڑاہٹ آتی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے کون آ رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ جب سامنے آ گئے، جب بالکل وہ قریب آتے جا رہے تھے، چند قدم باقی تھے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ مسواک نکال کر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ بزرگ آ رہے ہیں چل کر، اب تک زمین ہل رہی تھی، کانپ رہی تھی، مسواک جو ہی نکال کر زمین پر رکھے، زمین کا ہلنا، زمین کا کپکپانا بند ہو گیا۔ وہ بزرگ حیران، لیکن میں جو میسج ان کو دینا چاہ رہا تھا ادھورا ہو گیا۔ جب سامنے آئے، دونوں میں سلام کے بعد ملاقات بات چیت ہوئی، حضرت مجدد الفسانی نے ان کے سوال سے پہلے بتا دیا، بھائیو دیکھو یہ کشف، یہ کرامتیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، تم جو آ رہے تھے ایک میسج دینا چاہ رہے تھے، ایک کشف تھا، ایک کرامت کا اظہار ہو رہا تھا، لاکھ کرامتیں اپنی جگہ، میرے نبی کی سنت کی طاقت ایک جگہ۔ یہ مسواک جو میں نے اٹھا کر زمین پر رکھی، زمین کا لڑکھڑانا، کپکپاہٹ جو بند ہوئی، یہ نبی کی سنت کی طاقت ہے۔ نبی کی ایک سنت کی طاقت ایک طرف، لاکھ کرامتیں ایک طرف۔ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کی نبی کی سنتیں اگر زندہ ہوتی، ہماری زندگیوں کے اندر حضور کے طور طریقے زندہ ہوتے، تو یقین مانیے آج پوری دنیا امت مسلمہ کے سامنے غلام بن کر زندگی گزارتی، لیکن دور الٹا چل رہا ہے۔ اب ہمارے نوجوان بات کرتے ہیں باہر گلیاں میں، اے مسلمان شیر، شیر کون نے کہ کاغذ کا پیپر پر چھڑا کرتی نا، وہ شیر مطلب ڈرتا، بڑے پوسٹر میں ایک شیر بنا کو لگا کھڑا کرتا ہے، ڈرتا کون تو نہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، ہمیں کیا خوش فہمی میں، ہمیں شیر کیا، میرے اندر کی روحانیت پوری مر گئی، اندر کی طاقت پوری ختم ہو گیا، میرے اندر بے جان مردے کی طرح ہماری حالت اور کیفیت ہے۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے توبہ کرو، اب بھی وقت ہے توبہ کرو۔ آئے دن مسلمانوں پر اتیاچار ہوتا ہے، ظلم ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں دن دھاڑے اٹھا لیے جاتے ہیں، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟
میں اور آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ توبہ کی اشد ضرورت ہے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہے۔ ارے فجر کی نماز کو پورے اجا کو، فجر کی نماز کو مسجدہ روکو۔ کب کیسا بولا؟ رمضان کے پہلے روزے میں آتی نا، ویسا پورا سال اگر بھر کرے تو کتنا اچھا لگتا نہیں، اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں پورا سال میرے بندے پابند ہو گئے، اور فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ بدر میں جو گئے تھے اب جاؤ، میری امت سدھر چکی ہے، میرے نبی کی امت سدھر چکی ہے، اب مساجد ویران نہیں ہے، اب مساجد بھرے پڑے۔ پھر مساجد صدا لگاتی ہے اللہ انہوں نے مجھے آباد کیا ہے، تو ان کے محلے کو آباد رکھ، تو ان کے گھروں کو آباد رکھ، تو ان کے معاشرے کو آباد رکھ۔ مساجد کی آبادی بہت ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن ہو گیا پچھلے سال، حالات ایسے، مسجد میں آنے گیٹا خود کو آتے تھے ہمیں، ایک جگہ نہیں پوری جگہ یہ چل، ارے اللہ کی بندہ مسجد کھلنی ہے۔ اب جمعہ میں بھی ہمیں ٹائم دیکھ کر 1:20 ہو گئے، 1:25، 1:30 کو ختم کر ڈالتا رہا، 1:20 کو دیں گے چلو، نہیں یہ سب چھوڑ ڈالو۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنا سیکھو۔ بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھ کر ہے نا، سوچو، اپنے آپ میں سوچو امت کے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون؟ ہر شخص اپنے آپ کو، ہمیں دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، انہیں ویسا کروانا، انہیں ویسا کروانا نہیں، اپنے آپ میں جھانکو، میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کیا غلط ہے، میرے اپنے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامی، ہر شخص اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے، اپنے اندر کی خامیاں دیکھ لے، تو پھر معاشرے کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔